بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو رات بہت شدید ڈسٹرب رہے، رات معاملہ ہوا زلزلہ، پورے پنجاب میں تقریباً زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ کچھ ایریاز میں بہت شدید آئے، کہیں پہ کم تھے، کہیں زیادہ تھے۔ تو آپ بھی بتائیے کمنٹ میں کہ آپ لوگ کیسے ہیں، کہاں کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ کی رحمتیں برکتیں عنایات آپ کے شامل حال ہوں۔ تو اللہ کی حفاظت۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ چھوٹی سی ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ تو اپنے مسائل کو لے کے رات رمضان کی بھی سمجھیں، آج کا دن ہی ہے، کل فرسٹ رمضان ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں، جڑ کے رہیں اور ایک دوسرے کو معاف کر کے رہیں۔ یعنی کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، اللہ پاک ہمیں معجزاتی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہم اس بات میں گھمنڈی یا مغرور نہ ہو جائیں کہ دیکھیں دوسرے بھی اسلامی ممالک تھے پر وہاں پہ زلزلہ آیا، اتنی تباہی ہوئی۔ تو اس کی بجائے اس کی وجوہات پر بولنے کے یا نکتہ چینی کرنے کے یا ان کے اوپر انگلی اٹھانے سے بہتر ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے جو یہ چیز آئی یا یہ جھٹکا آیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ ہمیں انفارم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں عنایات آپ کے ساتھ شامل حال ہیں، آپ کے اوپر اس کی بہت کرم نوازی ہے، بہت مہربانی ہے۔ تو رمضان کی آمد ہے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے اس میں منتھ میں داخل ہوں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں اپنے اعمال کی، نہ کہ مغرور ہو جائیں، گھمنڈی ہو جائیں کہ دیکھیں ہم کس طرح محفوظ رہے۔ محفوظ رہنا یا بچ جانا یہ ایک بڑی بات نہیں ہے، پر اگر اسی کنڈیشن میں ہم اگر اس کا ذکر کرتے، استغفار کرتے، اگر اس دنیا سے ہم رخصت بھی ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہوں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا میں رکھے، اور جب رخصت ہوں اس دنیا سے، جہان فانی سے جائیں، تب بھی ہم ایمان کی حالت میں ہی رخصت ہوں، اور اس کا ذکر اور اس کا کے افکار، اس کے ذکر، اس کے احکامات ہمارے ذہنوں میں ہوں، ہماری سوچ میں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بہت شدید زلزلہ تھا، بہت شدید جھٹکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ اپنی شیئر کرنے لگی، جو کہ حق بنتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ آپس میں پیار، محبت، اخلاص کے ساتھ رہیں، نہ کہ اس چیز کو ابھی ہمارا چلے گا سلسلہ، جیسے جیسے دن نکلے گا لوگ دیکھنے والے پتہ نہیں کس کس طریقے سے اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے لوگ، اور جس میں مسلم بھی ہوں گے اور غیر مسلم بھی ہوں گے، جبکہ افیکٹڈ تو اس پہ سبھی ہوں گے، اور ہوئے تھے اور ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر جہاں کہیں بھی کوئی ایسی آسمانی آفات آتی ہیں تو اس میں سبھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں ٹوٹلی مسلمان ہوں۔ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور دوسرے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے، اور ان کے لیے بھی ایک وارن کے طور پہ کہ دیکھیں وہ جو جس طریقے سے ہمارے دین کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ اللہ پاک کس طرح وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمیں کس طرح دیکھ رہا ہے۔ وہ جو سمجھتا ہے ہم اس طرح نہیں کہہ پاتے، نہ سن پاتے، نہ ہم اپنے آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں الفاظ کی بہت کمی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بس اپنے سے استغفار کا ایک حکم ہے۔ یہ بھی ایک جھٹکا ایسا ہے کہ جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے، اور مغفرت کے مہینے میں آپ کو صرف استغفار کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں استغفار کے دروازے کھلے ہیں ہم پر۔ جہاں تک میری سوچ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو فرما رہے ہیں کہ دیکھیں داخل ہو جائیں، ایمان کے ساتھ دین اسلام کو دیکھیں، اس پہ عمل کریں، اور سوچیں کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو، یا ہمیں رکھنے والا، کھلانے والا، جو کچھ بھی مسائل آ رہے ہیں سارے ان کا سب نگہبان وہ ہے۔ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ تب بھی ہمیں بے شمار نواز رہا ہے، اگر ہمیں ہر طریقے سے عطا فرما رہا ہے،
تو یہ بھی ایک عطا کا طریقہ ہے اس کا، کہ یہ بھی اس نے ایک ہمیں وارن کیا ہے کہ اس مہینے میں آپ نے اپنے لبوں کو سی کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل، اور ایک مہینہ یہ کیا، آنے والے تمام منتھ جو ہیں وہ بھی ہمارے ایسے ہی ہونے چاہیے. ہمیں ہر پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ فلاح کے طور پہ، بہتری کے طور پہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کرنا چاہیے، اپنے معاملات رکھنے چاہیے، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. تو یہ چیزیں اللہ پاک ہمیں اس پر قائم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم ہی رکھے. اور آخر بس وہی بات کہوں گی کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. تو جہاں جہاں کہیں جو میرے بہن بھائی میرے دیکھنے والے ہیں، اگر کہیں ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت خدا نخواستہ نقصان بھی ہوا ہے تو، اور ان کی جانیں محفوظ ہیں، تو وہ اس پہ بھی بہت شکر کریں، سجدہ شکر ادا کریں، نوافل ادا کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں اور اللہ سے اپنے توبہ استغفار کریں کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے. باقی تو ہر بندہ ہی شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں اپنے علم کی آپ کے اوپر یا اپنے نالج بتانا چاہ رہی ہوں، یہ نہیں ہے. ہر کسی کو پتہ ہے، سب کو سمجھ ہے، شعور ہے، پر پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات کو شیئر کریں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چند الفاظ بہتر لگے ہوں گے. اگر کوئی غلطی گستاخی ہے تو اس کو معاف کیجیے گا، اور آپ اپنے طور پہ بھی کچھ باتیں اگر کسی وقت میری کسی ویڈیو میں کوئی غلط الفاظ یا ہنسی مذاقیہ طنزیہ طور پہ کچھ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی اللہ بھی پاک بھی معافی عطا فرمائیں. اور آپ کے دل کو اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے دیکھنے والے میری اس معاملات کو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہی میری دعا، اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ایک دوسرے کا شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جگہ، اپنے مقام پر اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، آپ کا مددگار ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار عطا فرمائے. رمضان کی مبارکباد، بہت بہت پہلا روزہ جو مسلم بہن بھائی میرے دیکھ رہے ہیں ان کو آمد رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ، اور اپنی برکتوں سے نوازے، اپنی عنایات سے کے دروازے ہمیشہ آپ پر کھلے رکھے. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان، اللہ حافظ. درود و سلام کا ورد رکھیں، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں. یہی ہماری بقا کا ذریعہ ہے. بے شک شافع محض شر ان کی ذات ہے، اور وہی بخشش کا ذریعہ ہے، وہی وسیلہ ہے. اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا ہماری مغفرت کے لیے. جب حد سب لاچار ہوں گے تو وہی شافع محشر ہیں، وہی روز جزا ہیں، وہی مالک و مختار ہیں ان تب چیزوں کے جو اللہ پاک نے ان کو خود اپنے وسیع خزانوں سے بے شمار عطا کیا. اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.